Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ وہ آپ پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سب کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکال کر لے آئے، اور وہ مومنین پر بڑا رحیم ہے۔ ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہے، اور اس نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا پیغام تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے جو چیز متعین کر دی ہے اور مقدر کر دی ہے، تو اب نبی کے لیے اس عمل میں کوئی برائی، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سنت اور انبیاء میں بھی رہی ہے، یہاں پر بھی جاری ہے۔ جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام خاص طور سے، پھر بعد میں مومنین بھی اس میں شامل ہیں، تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں جو اس وقت موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور یہ علم اللہ رب العزت کو بہت اچھی طرح ہے۔ والد اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی کسی کے والد اور باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا سلسلہ نسب بیٹوں سے نہیں چلا ہے۔ جتنے بیٹے تھے 4، وہ سب فوت ہو گئے تھے بچپن میں ہی۔ ہاں، بیٹیوں سے ایک سلسلہ چلا ہے، اور نسب جو چلتا ہے وہ اصلاً بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں۔ اس لیے نسب اسی لیے کہتے ہیں، نسبت جو ہے وہ بیٹوں کی طرف ہی کی جاتی ہے، اور آج بھی معاشرے میں یہی رائج ہے کہ بیٹے کا نام جو اس کے باپ کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے، ماں کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد اب جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو مومنین کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا خوب ذکر کرو، یعنی کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرو اور اس کی یاد کرو، اس کو یاد رکھو، یعنی اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوتاہی اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے، اور پھر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ تسبیح ایک تو وہ نماز ہے جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں۔ بکرتن سے مراد فجر کی نماز، اور اصیلاً سے مراد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔
بکرتن واصیلہ میں دوسرے نوافل بھی شامل ہیں، جیسے بکرتن سے مراد اگر ہم تہجد لے لیں کہ اس وقت ذکر کیا جائے، اور اصیلاً سے مراد اگر اوابین وغیرہ جو مذکور ہیں نوافل کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ اس سے مراد ایک تسبیح ہی ہے کہ ہم تسبیح پڑھیں سبحان اللہ کی۔ اب اس میں سبحان اللہ العظیم و بحمدی، سبحان اللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو بھی تسبیح ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ تسبیح پڑھو تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی تسبیح میں، جس میں اللہ کی تقدیس بیان کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے، سمجھ رہے نہیں؟ وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری جو ہے ایک الگ الگ فی نفسی تسبیح بھی ہیں اور سب ایک ساتھ مشترک بھی ہیں، ایک ہی تسبیح میں سب شامل بھی ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ صبح شام سے مراد اگر عصر کا وقت اور فجر کا وقت بھی لے لیا جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ جو ہے فرشتوں کے آنے اور جانے کا وقت ہوتا ہے، ان کی باری کا وقت ہوتا ہے کہ 2 فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں اور 2 فرشتے شام کے وقت آتے ہیں، جو آپ کے اوپر متعین ہوتے ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے۔ تو صبح میں فجر میں آتے ہیں اور شام میں عصر میں آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی گویا کہ چینج ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ہے کہ جب آتے ہیں صبح شام تو اس وقت بھی خوب ذکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اسی طرز کی گفتگو فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو اور میرے شام کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو فرشتے اعمال لکھنے کے لیے آتے ہیں وہ جب یہاں پر آئیں تو ان کے نامہ اعمال جو تحریر کر رہے ہیں، جو رجسٹر وہ لکھ رہے ہیں میرے سلسلے میں، میرے اعمال کے سلسلے میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس سلسلے میں وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے اس کی شروعات ہو، اور پھر یہ بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے اس کا رجسٹر جو ہے وہ بند ہو، یعنی شروع میں بھی ذکر اللہ کا ہو اور آخر میں بھی ذکر اللہ کا ہو۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ جو فرشتہ صبح کے وقت آ رہا ہے تو وہ لکھ رہا ہے کہ ہاں اس بندے کی شروعات، دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوا، وہاں سے اس نے لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد جب اس کے جانے کی باری آئی تو بندہ عصر کی نماز میں موجود تھا، تو اس فرشتے نے گواہی دی کہ اس بندے نے میرے رجسٹر میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس رجسٹر کے مطابق اس کا آخری وقت بھی اللہ کے ذکر میں گزرا۔ اب جو عصر کے وقت آیا وہ لکھے گا کہ میں جب عصر میں پہنچا تو اس بندے کو اللہ کے ذکر میں مشغول پایا، اور فجر میں جب واپس جا رہا ہے تو کہے گا کہ میں نے اللہ کے ذکر میں اس کو مشغول پایا۔ اگر اس کو دوسرے اعتبار سے یوں بھی کہہ لیا جائے کہ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، پہلا کلمہ، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بیچ کے جو اعمال ہیں وہ ان دونوں طرف جو کلمہ انسان پڑھ رہا ہے، یعنی بچپن اس میں لا الہ الا اللہ پڑھا اور وہ پڑھتا چلا گیا، اور جیسے بالغ ہوا اس وقت اس کی کاؤنٹنگ گویا شروع ہوئی، اس کی نیکی شروع ہوئی، اس وقت اس کا ذکر لا الہ الا اللہ تھا، اور اس کے بعد جب اس کی وفات ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، تو اس کا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ان دونوں کے درمیان جس کا ہو تو انشاءاللہ جنت میں
جائے گا۔ تو اگر ہمارا اسی طرح اس کو بھی دیکھ لیں کہ فرشتہ اگر یہ عمل لکھ رہا ہے کہ بندے کو میں نے سب سے پہلے اللہ کے ذکر میں مشغول پایا، اور جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو بندے کو میں نے اللہ کے ذکر میں مشغول پایا، اسی طرح تمام فرشتوں کی اگر گواہی رہی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت نصیب ہو جائے گی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو تم 5 وقت نماز میں دیکھو تو اس کے جنتی ہونے کی گواہی دے دو۔ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اوپر کیا واجب ہے؟ تو ہم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کہا یہ تو ایمان ہو گیا، اس کے بعد ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ساری چیزیں پوچھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا۔ تو اس نے صحابی نے کہا کہ خدا کی قسم اس سے میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ یعنی جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے اس میں کبھی کوتاہی نہیں ہوگی، اور جو میرے اوپر فرض نہیں ہے ضروری نہیں کہ میں اسے کروں۔ لہذا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے دی ہے اس میں ہمارے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو وہ جا رہا ہے، دیکھ لو وہ جا رہا ہے جنتی جس کو دیکھنا ہو۔ تو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، کہ اللہ رب العزت آپ پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ آپ کو جو مقام دیا ہے اس کا نام مقام محمود رکھا ہے۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مقام محمود، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا آخرت میں۔ وہ جو سب سے بلند ہوگا جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام ہوگا۔ قرآن میں بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ تہجد پڑھیے، اللہ کا ذکر کریے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، اور اللہ رب العزت امید ہے کہ آپ کا مقام سب سے بلند کرے گا، اور وہ مقام محمود ہے، آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ دوسرے ہے کہ ہم اذان ہوتی ہے دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کے لیے دعا کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور وہ ہمیشہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ کہ وہ رحمت کے، مغفرت کے، استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مومنوں کو حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرو، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود ہمیشہ سلامتی کا پیغام دینے والے تھے، اللہ جو ہے سلامتی والا ہے، تو اس نے حبیب کے لیے فرمایا کہ ہمارے نبی کے لیے ہمیشہ سلامتی کی دعا کرتے رہو۔ تو اس میں ہمیں بھی شامل کیا گیا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جو ہے وہ کریں، کیونکہ ہم اپنے نبی کا احسان کبھی اتار نہیں سکتے۔ ہمارے نبی کا جو احسان ہمارے اوپر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہمیں ایمان ملا ہے، جو یقین ملا ہے، جو ہمیں یہ پیغام اللہ کا ملا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اس کا احسان اتارنا چاہیں، بدلہ چکانا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرما دیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ رحمت کی دعا، یعنی جس کو ہم درود اور سلام کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک ذکر بتا دیا کہ ہمارے نبی کا ذکر اس طرح ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، درود شریف آدمی پڑھ رہا ہے، اس میں جو سلام موجود ہے وہ پڑھ رہا ہے، چاہے وہ نماز کا درود شریف ہو، چاہے اس کے علاوہ دیگر درود شریف ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کریں، درود پڑھیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا اس کے مطابق پڑھیں، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو ہمارے حبیب کو یاد رکھے گا، جو میرے بنائے ہوئے نبی کو یاد رکھے گا، جو میرے محبوب کو یاد رکھے گا، تو میں سب سے پہلے یہ کہ اس کے 10 درجات بلند کروں گا، 10 نیکیاں عطا کروں گا، 10 برائیاں اس کی مٹاؤں گا، سمجھ رہے نہیں، اور اس کے بعد جنت میں داخل کروں گا، رحمت اس پر نازل کروں گا۔ مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر فرمایا، جس کو ہم درود اور سلام کہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھو۔ تو جب یہ مقام محمود اور مقام بلند حاصل ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ کا درجہ بہت بلند ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عظمت سے نوازا ہے، ہمیشہ آپ کے لیے دیکھیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت میں ہم سب کو بھی شامل فرما لیجیے۔ اللہ جو آپ پر رحمت نازل فرما رہا ہے اور ہمیشہ فرماتا رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بھی اس میں شامل فرما لیجیے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اے مومنو سن لو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تم پر بھی رحمت نازل فرماتا رہے گا، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں مختلف اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر فرشتے جمع ہوتے ہیں اور اس پورے مجلس کو کیا کرتے ہیں، گھیر لیتے ہیں اور ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ کا علم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی جو تعلیم ہے اس کے علم جو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زبان سے نکلا کہ اے حبیب ہم کو بھی اسی رحمت میں جو اللہ آپ کے اوپر نازل فرما رہا ہے ہم سب کو شامل کروا لیجئے، تو اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جملے کی لاج رکھی اور فوراً نازل فرمایا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العزت ہے جو تم پر اپنی رحمت اپنی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں تاکہ وہ تم کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکال کر لے آئے۔ اور اللہ رب العزت مومنین پر بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے اور بڑا کریم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کی دعا جس دن وہ ان سے ملیں گے، یعنی اللہ رب العزت سے ملیں گے آخرت میں، یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، یا جنت میں مومنین آپس میں ملاقات کریں گے، تو اس دن کی ان کی جو دعا ہوگی وہ کیا ہے، السلام علیکم تحیتم یوم یلقونہ سلام۔ اس دن ان کی دعا جو ہے، ان کا سلام جو ہے وہ السلام علیکم ہوگا۔ یہ السلام علیکم اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے رکھا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے باقی رکھا، اور یہ جنت کا سلام ہے جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ جنت کا سلام ہے جو دنیا میں بھیجا گیا، اور اس دنیا سے جب ہم جائیں گے جنت میں تو وہاں پر بھی یہی سلام ہمیشہ ہر جگہ یہ رہے گا، السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ مومنین کی ایک دعا ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہیں گے۔ اس سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمیشہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ سب سے بہتر خیر خواہ وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے۔ اس میں اتنا بڑا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہمارے نبی نے ہم کو دیا، وہ کیا ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے
دعا کر رہا ہے اس کی سلامتی کے لیے، اس کے بھلائی کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کے نجات کے لیے جو دعا کر رہا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے کیا سامنے آ کر اس کے لیے برائی سوچے گا؟ آدمی پیٹھ پیچھے برائی سوچتا ہے تب سامنے آ کر اس کے ساتھ برا کرتا ہے، اور جب پیٹھ پیچھے اس کے لیے رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا، بھلائی کی دعا کر رہا ہے تو کیا سامنے آ کر اس کے لیے وہ برائی سوچے گا؟ نہیں سوچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک سلام جو ہے نا، یہ حقیقت میں بہت بڑا پیغام ہے، اور تمام برائیوں سے اپنے بھائی کے خلاف جو ہم کر رہے ہوں، چاہے سازش ہو یا جو بھی ہم کر رہے ہوں، اس سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ اس دن ہم نے ان لوگوں کے لیے عزت کا اجر اور عمدہ اجر عطا فرما رکھا ہے۔ اب اجر میں کیا کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔